نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین محفل، آج کی اس مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے معزز علماء کرام، ہمارا اکابرین بھی تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج اس مجلس کی نظامت کر رہے جناب ڈاکٹر نصیر الرحمان صاحب، جو ہماری پارٹی کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں، بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ اس پاکڑ ضلع کے ضلع اध्यکش ہمارے چھوٹے بھائی جناب شمشاد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ لطفر صاحب، یاسر شیخ صاحب، تمام آپ لوگ صرف کارکنان نہیں ہیں، بلکہ آج یہ جو مجلس سجائی گئی ہے اس میں ہماری پارٹی کے تمام عہدیداران ہیں، ضلع کے، پرکھنڈ کے، پنچایت کے اور جناب حضرت قاضی عبدالمقید صاحب جو ہماری اسٹیٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جناب راشد خان صاحب جو ہماری اسٹیٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ہمارے درمیان ابھی جناب اکبر علی صاحب سے اول جو خطاب فرما رہے تھے آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب مدظل العالی، جو ایک مایہ ناز عالم دین ہیں، صرف ایک مایہ ناز ممتاز عالم دین ہی نہیں بلکہ بڑے مصنف بھی ہیں، بڑے عظیم دانشور ہیں، اور دانشوروں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دانشوروں کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان وہ بڑے عظیم شخصیات موجود ہیں ہماری، اور آپ کے خوش نصیبی ہے۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے درمیان کوئی نبی کا پہنچ ہونے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں۔ اب اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی ملت اور اپنے معاشرے کی حفاظت کی ذمہ داری ہم تمام امت مسلمہ کہنے والے لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، جس ذمہ داری سے صرف یوں ہی گزر جانا، خودکشی اختیار کر لینا، بچنا اور بچ کر چال نکل جانا قطعی جائز نہیں، موضوع نہیں، وجہ نہیں۔ میں آپ کے درمیان یہی عرض کرنے آیا، بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تم علماء و اکابرین کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور جب سلف صالحین اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے قلب، اپنے جگر، اپنے دل کو قابو میں رکھو۔ تو میں ہمارے علماء و اکابرین حضرات سے اس پہ دعا کروں گا کہ نا علمی کی بنیاد پہ، نا آشنائی کی بنیاد پہ دورہ میں گفتگو کوئی غلطیاں سرزد ہو جائیں تو ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جیسا کہ حضرت سے سنا آپ نے، کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کی بات ہر پلیٹ فارم پہ نہیں کی جا سکتی، جبکہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے 5 صفحات میں سیاست کی بات کی ہے۔ سورہ آل عمران میں غالباً رب کائنات نے فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے دنیا کے تمام انسانوں کہہ دو، اے رب العالمین، تو ہی دنیا کے سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ دنیا کی ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک دنیا کے ہر شے پہ، ہر چیز پہ، ہر وستو پہ تیرا ہی ادھیکار ہے، تو ہی قدرت رکھنے والا۔ اے میرے بھائی، جب حکومت دینا اور لینا، ملک دینا اور لینا
ہرانا اور جتانا، موت اور حیات، عزت اور ذلت، بلکہ دنیا کے ہر شے ہر چیز پہ میرا اللہ غالب ہے، میرا اللہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خدائی دعویٰ ہم مسلمان چلے بیٹھے ہیں کہ رکو اسلام بچانا اور بھاجپا کو ہرانا ہے. بتاؤ یہ ہماری سوچ مشرکانہ ہے یا نہیں ہے؟ منافقانہ ہے یا نہیں ہے؟ غیر شرعی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ یہی غیر شرعی سوچ ہے جس نے ہمارے حالات اس ملک میں دلتوں اور آدیواسیوں سے بدتر کر دیے. سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، تعلیم کے میدان میں بھی. آج ایک دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ ہماری آبادی کم ہے، ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہمارے اکبر علی صاحب اور میرے خیال سے اکثریت کی ذہنیت یہی ہے، ایسی ذہنیت بنائی گئی ہے کہ ہماری آبادی کم ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہم کیسے حکومت پہ قابض ہو سکتے ہیں؟ جبکہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے 5 صفحات پہ فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غفلت میں نہ رہو، سست روی اختیار نہ کرو، غم نہ کرو، غم زدہ نہ ہو. حکمرانی، بادشاہت، شاسن اور پرشاسن کے بار کو تمہارے ہاتھوں میں دیں گے. شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ. یہ شرط نہیں ہے، اللہ نے بتائی کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، اکثریت ہوگے. رب نے یہ فرمایا کہ تم واحد مومن ہوگے. صرف کسی بھی ویدھان سبھا میں یا لوک سبھا چھیتر میں واحد مومن ہو جاؤ. صرف اقتدار، بادشاہت، شاسن اور پرشاسن کے دو تمہارے ہاتھ والا کریں گے. بتاؤ یہ ہماری سوچ حق ہے یا رب کائنات کا اور حق؟ یقیناً تو ہم کو اس منفی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. اس دنیا کے تقریباً 1000 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں نے ریسرچ کی بنیاد پہ ایک نتیجہ نکالا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے اہم راز کیا ہیں، چاہے وہ ٹریڈ، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، ایجوکیشنل ہو، ایتھیکل یا مورل ہو، کلچرل ہو، اسپریچول یا روحانی ہو، ریلیجس ہو. دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے راز 2 بتایا. اس میں ہم نے تجزیہ پڑھا، یہ کیئرفل اسٹڈی اینڈ کریٹیکل انالیسس آف 1000 world's great and highly successful personalities have shown that only positive and optimistic attitude and sustained efforts are the 2 basic factors on which their respective accomplishments are based. دنیا کے تقریباً 1000 سے زیادہ کامیاب ترین شخصیات کا تجزیہ کرنے کے بعد، کریٹیکل انالیسس کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی فیلڈ میں تو 2 ہی فیکٹر ہے، آپ کی سوچ پازیٹیو اور آپٹیمسٹک ہو، سکاراتمک آشاوادی ہو، مثبت ہو، اور دوسرا سسٹینڈ ایفرٹس، لگاتار کوشش، لگاتار محنت، لگاتار جدوجہد. بس یہی 2 فیکٹر. ہماری سوچ کو منفی بنا دیا گیا کہ ہم نہیں جیت سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں صرف پاگلوں کے لیے نہیں ہے میں آیا، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوشائن بات ہے کہ گڈا کل رات ہمارے قاضی عبدالمقید صاحب سے بات ہوئی کہ گڈا کی سرزمین سے جناب اکبر علی صاحب جو خواہش مند ہیں ہمارے پارٹی سے چناؤ لڑنے کے لیے، میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہماری ہم کو جو ادھیکار دیا گیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم کسی سے کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. ہم سمبھاوت پرتیاشی کا، ممکنہ امیدوار کا، پروبیبل کینڈیڈیٹ کا اعلان کر سکتے ہیں. فائنل کینڈیڈیشن کا اعلان ہمارے سپریم جناب اسدالدین اویسی صاحب پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھک کے بعد، جس پارلیمنٹری بورڈ کا ایک ممبر آپ کا ایک بھائی بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. اور میں آپ لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ممکنہ امیدوار، پروبیبل کینڈیڈیٹ، سمبھاوت پرتیاشی کے روپ میں آپ کا نام گوڈا ویدھان سبھا سے میں پرسوں صاحب نے بلایا ہے. ہمارے جو پردھان حاجی حسین صاحب کے ذریعے میں پرسوں حیدرآباد جا رہا ہوں
آپ کے نام کی نہیں بلکہ ہمارے پاکڑ کی سرزمین پہ جو لوگوں کے اندر کچھ کنفیوژن ہے تو میں آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ پاکڑ विधान सभा से हमारे संभावित उम्मीदवार मुमकिन उम्मीदवार हमारे प्रोबेबल कैंडिडेट हमारे बड़े भाई जनाब हाजी तनवीर साहब ही होंगे इसमें कोई नहीं है, कोई का होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनल कैंडिडेट से फिर मैंने बोला वो ऐलान बैरिस्टर साहब करेंगे इंशाल्लाह। और न सिर्फ अकबरेली साहब बल्कि हमारे आने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हाजी तनवीर साहब और इनके सिलसिले में कंफ्यूजन दूर करना है और हम तो वही से गुजरने जा रहे हैं पाकड़ो ये, बल्कि आज 10 बजे रात तक मेरा क्याम है। इस दौरान महशपुर से लिट्टीपाड़ा से बोरी और बरहेट से भी मुमकिन उम्मीदवार के साथ हमारी बैठक इंशाल्लाह होने वाली है और मुस्बत होने वाली है। गोड्डा हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक 75,000 प्लस वोटर्स हैं। आज मुझे लगता है कि इस 10 साल में 10,000 वोट का इजाफा नहीं हुआ होगा, 50 से 90,000 वोट है। और इस बार वहाँ जो रिजल्ट होगा 50 से 60,000 के बीच होगा, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव होता था वो बाइपोलर होता था, कहीं कहीं ट्रायंगुलर होता था, लेकिन इस बार का चुनाव बाइपोलर नहीं, ट्रायंगुलर नहीं, पूरा ट्रायंगुलर नहीं बल्कि पेंटेंगुलर है। दो ध्रुवीय नहीं, त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय नहीं, बल्कि झारखंड की मैक्सिमम सीट पे पंचकोणीय होगा। और जहां 2 कोण से तीसरा कोण बनेगा हमारी जीत के इम्कान बेहतर से बेहतरीन होंगे इंशाअल्लाह। और अगर हमारे कारकुनान ये ठान लें 5,000 नौजवान कि हम 2 वोट अपने गैर मुस्लिम भाइयों का लेंगे, अपने रिश्ते की बुनियाद पे, दोस्ती की बुनियाद पे, बिजनेस से आप जुड़े हैं, आपकी दुकानों से उधार ले जाते हैं हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े वर्ग के लोग, दूसरे लोग, उन लोगों से आप कहें कि आप हाजी तनवीर साहब मुझे समझें, अकबरेली साहब मुझे समझें। तो जब हम दूसरी पार्टी के लोगों को हम वोट दिलाते हैं गैर मुस्लिम भाइयों का, तो अपने प्रत्याशी को क्यों नहीं? 5,000 लोग, अगर 10,000 लोग इरादा कर लें तो 20,000 गैर मुस्लिम भाइयों का वोट। और अब देखते हैं झारखंड में कहीं हम 500 वोट से, राजमहल में एक बार 700 वोट से, एक बार 2300 वोट से, इस बार हमारे कई मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए तो 12,000 वोट से मेरा प्रत्याशी आ गया। ठीक है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मेरा तो कहना है कि अगर ये भाजपा ये फिरका प्रस्त पार्टी भी अगर हमारे किसी मुस्लिम को उसका अधिकार दे तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि उस सीट पे भी हम अपना कैंडिडेट खड़ा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं जिसका विधायक और एमपी होता है 90% सरजमीन उसके लिए चारागाह बन जाती है। जैसे चलो, जैसे फिरो, जो करना है करो। हुकूमत पावर का नशा मुझे नहीं मिला। एक वार्ड पार्षद जब मेरा जीतता है ना, आप देखो कितना पावर है। लेकिन एक हमारे पास कोई पावर नहीं, एक मामूली चौकीदार सिपाही नहीं, चौकीदार से भी बात करने में हम झिझकते हैं स्टेशन पर। इसलिए पावर हासिल करो, अपनी ज़हनियत बदलो। और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोए, सेकंड खलीफा ऑफ इस्लामिक डायनेस्टी, अक्सर फरमाया करते थे हजरत के रब्बे काबा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मेरी एक सुई भी गुम हो जाए तो उसे कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ा से ढूंढ लूं। जबकि किसी गुमशुदा चीज, खोई हुई चीज को तलाश करने की कोई वाज़ेह आयत उमर का कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ा पे नहीं है। लेकिन जिस क़यादत को हम तस्लीम करने की बात करते हैं उसका जिक्र कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ा पे भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी है। आपका ज़हन आज है, कल आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, इन्हीं में से कोई हमारा नौजवान मुसलमान निकलेगा। हमारे याकूब साहब जो बड़ी मुदल्लल तकरीर पर खिताबत कर रहे थे, इसी में से हमारे चंद नौजवान निकलेंगे जो इस मिशन, जो तहरीक हमारी है, उस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं बयान कर देना चाह रहा हूँ, हालांकि वक्त जाऊज कर रहा है, मैं बहुत 2-4-5 मिनट और दूंगा। कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे सूरह निसा में 5वें सिपारे में 59वीं आयत पाक है, रब्बे कायनात ने क़यादत के सिलसिले में हमारा ज़हन करने की बता दिया। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اہل امر کی، اہل حکم کی، امیر وقت کی جو حکومت اور سیاست سے وابستہ ہو، شرط اس میں ہے کہ وہ مومن ہو اور حق دے. اور اگر تم اس کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازعات ہو جائے، اختلافات ہو جائے، متبھید ہو جائے، تو لوٹو کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اگر تم مومن ہو اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوتا، یہی بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے. اس کا مطلب اپنے امیر کے اطاعت کو تسلیم کرنا فرض. اب سنت بھی ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آخری خطبہ. 1,24,000 جانے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو متبرک خطاب جماعت سے خطاب فرماتے ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن 6 ارکان بتائے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے لوگوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے گھر کا حج ادا کرو. 5 اور اپنے اہل امر کی، اہل حکم کی، یعنی امیر وقت کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. یعنی رب کی جنت میں داخل ہونے کی اہم شرطوں میں ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے امیر کی، اپنے قائد کی قیادت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا. آج ہم نے اتنی احکام کی خلاف ورزی کی، اس لیے ہمارے یہاں حکومت کو ہم دوش نہیں دیں گے، بلکہ سب سے بڑے مجرم ہم مسلمان ہیں، جس نے آج دنیا کے ہر سماج کے، ہر اس مذہب کے اور پنتھ کے لوگوں نے، جن کے یہاں کوئی کنسپٹ قیادت کا نہیں ہے سوائے ہمارے قول سنت کے. لیکن میں کہتا ہوں اس لیے کہ آج اس ملک کی سرزمین پہ ہر لوگوں نے، ہر سماج میں تو کہتا ہوں کہ سانپ، بچھو اور چوہے پکڑنے، پالنے اور کھانے والی قوموں نے بھی ہم سے سبق حاصل کر کے ہمارے قرآن اور سنت سے انہوں نے اپنا 3 مسئلہ بانی، انہوں نے اپنا لیڈر چنیا اور کامیاب ہو گئے. چرس، بھانگ اور گانجے کے نشے میں دھوت رہنے والے سماج میں بھی اپنا لیڈر چن لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. اپنی آستھا اور عقیدت سمجھ کر غلاظت کا استعمال کرنے والے قوموں نے اپنا لیڈر چن لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. یہی نہیں میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بلکہ پانی سے زیادہ شراب پینے والی قوموں نے بھی اپنا لیڈر چن لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم آپ زمزم نوش فرمانے والی اور روز محشر حوض کوثر پہ جام کوثر کی تمنا رکھنے والی قوم 75 سال میں اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا رہنما چن سکتا. یہ کیسا المیہ ہے؟ پہلے کو اپنے ذہن کو صاف کرو. پنڈت نہرو نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا کہ ایکشن وداؤٹ تھاٹ، تھاٹ وداؤٹ ایکشن از ایبورشن، اینڈ تھاٹ وداؤٹ ایکشن از ایبورشن، اینڈ ایکشن وداؤٹ تھاٹ از فالی. بغیر فکر کے عمل، کام عمل کرنا، اس کے پیچھے کوئی سوچ، کوئی فکر نہ ہو تو وہ اسقاط حمل کی طرح ہے، گرپال کی طرح ہے، ایبورشن کی طرح ہے. اینڈ ایکشن وداؤٹ تھاٹ، عمل اس کے پیچھے کوئی آپ کی سوچ اور فکر نہیں ہے تو وہ فانی ہے، بے وقوفانہ ہے، متقابل ہے. تو ہم اپنی سوچ کو بدلیں. رب کا چیلنج ہے کہ جب تک آپ اپنی سوچ کو، اپنے حالات کو خود نہیں بدلو گے تب تک ہم ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ابھی آپ نے فرمایا نا، اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. Undoubtedly, no doubt, the Almighty Allah doesn't change the condition of those who don't want to change themselves. بے شک بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات تب تک تبدیل نہیں کرے گا جب تک وہ قوم بذات خود اپنے حالات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، جب تک نہ کرے. اور اللہ کے بدلنے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب نہیں، بڑا عجیب و امید ہے. وہ جب بدلنا چاہتا پوری قوم کو فنا کر کے بدل کے رکھ دیتا اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دیتا جو اس بہنگی اور گمراہ قوم سے بہتر ہوتی ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم اپنے مقصد حیات سے پھر گئے، اپنی مشن سے پھر گئے تو پھر تم کو بدل دیں گے اور تمہاری جگہ جو قوم لیں گے تم سے بہتر ہو. تو میں بہت زیادہ عرض نہیں کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے ہمارے درمیان جو کنفیوژن ہے، کنفیوژن دور ہوگی. اور کچھ کنفیوژن ہمارے عہدیداران کے درمیان تو ہم لوگ یہاں حاجی صاحب کے ساتھ
بیٹھ کر ایک کمرے میں ہم لوگ اس کو حل کر لیں گے. جہاں تک آپ لوگوں کی شکایتیں وغیرہ کے سنسادھن وغیرہ جو بھی آج ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور آپ دوسروں سے موازنہ کریں وہ حرام خوروں سے جو لوگ پیسے کو چونکہ وہ حرام خور ہیں وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ چناؤ جیتنا چاہتے ہیں اس لیے عوام شراب کو خرچہ کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہم لڑائی میں آئیں گے نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی قیادت کو تسلیم کرنا وہ فرض و سنت ہے. کون ہے مسلم کسی پارٹی سے ہے وہ نہیں بلکہ آپ کرتا ہے ہر اس پارٹی کو ووٹ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ رب کائنات کے منتخب شدہ قائد اس زمین پہ آج ہیں وہ بینشر سعود الویسی صاحب ہیں. اور رب کائنات کے منتخب شدہ جماعت اگر کوئی ہے تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین مسلمین ہے. میں اپنی جانب نہیں کر رہا. ابھی ہم نے بتایا کہ اولی الامر منکم آپ کو اپنے امیر کے قیادت یعنی اولی الامر منکم السلام علیکم یعنی آپ کا امیر تو آپ میں سے ہوگا یا مومن ہوگا یا مسلمان ہوگا. ہم نے آج تک امیر کس کو چنا؟ مشرکین کو منکرین کو ملعونین کو شیاطین اور منافقین کو چنا. اس لیے ہمارے حالات دل سے بدتر ہو گئے. تو یہ فرض بھی ہے سنت بھی ہے. اگر ایک بھی ووٹ کسی پارٹی کو دیں گے اگر کانگریس سے بھی آتا ہے آر جے ڈی سے آتا ہے جے ایم ایم سے بھی آتا ہے اس کا سپریمو مشرک ہے. ہر اس پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں جس کا سپریمو مومن ہے مسلم ہو. اگر غیر مومن اور غیر مسلم قائد کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں بھلے آپ کا وہ لیڈر وہ بھی پرتیاشی مسلم ہو لیکن اس کو ووٹ دینا ناجائز ہے اور حرام ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ آج سوچ آ جائے گا کہ 10,000 ووٹ. بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے بول رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ لے لے گا 15,000 لے لے گا. اگر 10 ووٹ بھی کسی نے دیا تو سمجھ لو یہ سیاست جو ہے وہ بھی سیاسی بیعت ہے جسے ہم شرعی بیعت کرتے ہیں. شرعی بیعت کرتے ہیں اپنے دین و مرشد کے نام پہ. تو یہ ووٹ دینا بھی سیاسی بیعت ہے. اگر ذرے کا حساب کل قیامت کے دن رب کائنات دے گا تو یہ مت سمجھو کہ 10 ووٹ بھی اگر کسی فاسسٹوں کو فرقہ پرست پارٹیوں کو دے گا یا اس پارٹی کو دے گا جس کا قائد و سپریمو غیر مسلم ہے تو آپ کو اسے ایک ووٹ کا حساب بھی کلمہ طیبہ نشر میں دینا پڑے گا. اور ہاں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہمارے قائد کی قیادت کو اگر کوئی غیر مسلم بھائی ایکسپٹ کرتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس غیر مسلم کو بھی چاہے وہ راجپوت ہو برامن ہو بہار ہو لالا ہو یدوونشی ہو چندرونشی ہو کوئی بھی ہو کرمی ہو کشواہا ہو دلت سماج کا ہو آدیواسی سماج کا ہو اس کو ووٹ دینا فرض ہے. لیکن دوسری پارٹی کے لوگوں کو نہیں. اگر نہیں کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ نوٹا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے نوٹا کا آپشن متبادل وکلپ آپ کے پاس دیا ہے آپ اس کو دو. لیکن اپنی پارٹی کی قیادت اپنی سپریمو کی قیادت کو جو تسلیم کرتا ہے اس کو آپ کو ووٹ دینا ہے. جے ہند جے بھارت. خدا حافظ. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد. خدا حافظ.